اسلام کا سمم بونم ہے قتال، اور یہ جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، یعنی اس زندگی میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے جان قربان کروں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی یہ تمنا رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں قتال کی حکمت کو، جہاد کی حکمت کو سمجھیں۔ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کا جب انکار لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اینڈ کے اوپر عذاب آتا تھا، اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا، اور جو اہل کفر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ اس میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اہل ایمان بچا لیے گئے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کو بچا لیا گیا، باقی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا گیا، ان کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی کافروں نے آپ کا انکار کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے سبب ان پر عذاب استحصال آنا تھا، یہ ڈیو تھا، جس طرح کہ اگری قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس طرح جاری فرمائی کہ قتال کو عذاب استحصال مقرر کر دیا کافروں کے اوپر، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ان کافروں کو مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے تباہ و برباد کرے۔ تو یہ یعنی جہاد کی حکمت ہے اسلام کے اندر، یہ عذاب استحصال ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے اوپر۔ اچھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے وہ بھی خاص ہے۔ اگلے نبیوں کے معجزے جو ہیں وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، وہ پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ لگاتے تھے، دوبارہ سے وہ اسی طریقے سے اپنی حالت میں واپس آ جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، اور پھر اینیمل کنگڈم دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو معجزات 5 بڑے بڑے دیے گئے وہ سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر ذکر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک پرندہ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، مادر ذات جو یعنی پیدائشی طور پہ کوڑے ہوتے تھے اور اندھے ہوتے تھے ان کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے معجزات تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اس قسم کے معجزات دعوی نبوت کے لیے نہیں دیے گئے، اگرچہ آپ علیہ السلام کے بھی اس طرح کے معجزات ہیں، وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اعلان نبوت کے لیے اور دعوی نبوت کے لیے، نبوت کو منوانے کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ ایک ہے، وہ قرآن۔ اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں آیا کہ یہ کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر قرآن پاک کی آیات صبح و شام تلاوت کی جاتی ہے؟ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں۔ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ہے، قرآن اور قتال، ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں باقی انبیاء سے اس حوالے سے کہ آپ کے کیس میں عذاب استحصال بھی ڈیفرنٹ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں کافروں پر مسلط کیا، اور الٹیمیٹلی رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر ڈھیر کروایا قتال کے ذریعے، اور معجزہ بھی ایسا دیا کہ جو اگلے انبیاء سے ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ ان نبیوں کے معجزے ان کی زندگی تک معجزے تھے۔ آج اگر کوئی کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مجھے مل گیا تو آپ وہ دے دیں، چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں، آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اژدہا بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب وہ معجزہ ان کی زندگی تک تھا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، وہ ہے القرآن، کیونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے تھی۔ اگلے نبیوں کی تعلیمات میں جب تبدیلی آتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیج دیتا تھا، وہ تعلیمات میں جو آپ سمجھ لیں انہوں نے پولوشن کر دی ہوتی تھی وہ اس کو ریموو کر دیتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا۔ اگلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں،
حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اس کے پیچھے حکمت یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں؟ کیا تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لیکن ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے بعد پیغمبر آ جایا کرتے تھے. اب حفاظت کیوں ہوئی ہے؟ کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہو جائے، قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو یہ تھی حکمت. اسی پہ میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جناب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام قرآن حکیم میں 5 دفعہ ذکر ہوا، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد. بالحق انزلناہ وبالحق نزل. قرآن ایک مقصد کے ساتھ اترا ہے اور یہ مقصد لے کر اترا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک، کہ بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لو. یعنی قرآن حکیم کو اگر آپ ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں نا کہ قرآن حکیم کا ٹاپک کیا ہے، عنوان کیا ہے، تو ہدایت انسانیت، انسانوں کی اور جنات کی ہدایت. باقی ظاہر ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر بھی اگلی قوموں کے واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا جو پرائمری مقصد وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے برائیاں دور کر دی ہیں اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا ہے. یعنی جن لوگوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ دین قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، تو میں نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو میں نے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں کی گئی ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں. ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا کفر، کفروا اتبعوا الباطل، وہ اتباع کر رہے ہیں باطل کی، جو کفر کرنے والے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ اتباع کرنے والے ہیں، اتبعوا الحق، وہ اتباع کرتے ہیں حق کی. یہ فرق ہے. کافر جو ہے وہ باطل چیز کی جس کی کوئی اصل ہی نہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اہل ایمان سچائی کی پیروی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے ان مثالیں بیان فرماتا ہے ان کے حالات کی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ وہ بات آ رہی ہے جس کے لیے سورت نازل ہوئی تھی. اصل میں مکے میں آپ کو پتہ ہے پرسیکیوشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوئی. یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا جاتا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا. حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹایا گیا. یہ صحیح بخاری میں ڈیٹیلز آتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی کمر کی چربی پگھل کے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی. یہ تکلیف تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے. اس طرح کی ساری تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا. لیکن مکے میں حکم تھا کہ آپ نے تکلیفیں سہنی ہیں. اگر آپ کو ریت پہ لٹایا جاتا ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں، لیٹنا ہے. اور یہ پیسو ریزسٹنس کے ذریعے اپنا روب کافروں کے اوپر ڈالنا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. یہ پیسو ریزسٹنس نے صرف 125 بندوں کو، مکے میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے پہلے 13 سال میں، اور اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی. کندن بنا دیا ان 125 بندوں کو. تو وہ ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی اپنا بدلہ لیں، قتال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اجازت نہیں. مدینہ شریف جا کے اجازت ملی، اور وہ اجازت اس سورت کے ذریعے ملی. اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، سورہ محمد بھی کہتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور القتال بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ کافروں کے خلاف آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. صحابہ کرام میں بھی 2 گروہ تھے. ایک وہ تھے جو کامل الایمان مومن تھے،
دوسری طرف کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے. کامل ایمان جو کامل الایمان لوگ ہیں وہ تو فوراً سچائی کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آئمائشیں شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافقین تھے, یعنی اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر سے کافر تھے. اب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جج تو نہیں کر سکتا, کوئی تھرمامیٹر تو نہیں کسی بندے کو جج کر سکے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سارے معاملات لے کے چل رہا ہے, لیکن اندر سے وہ نفاق ہے, اس کے اندر کفر چھپائے ہوئے بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر. تو اب ان کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی. تو اب یہاں پہ روئے سخن اسپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف ہوگا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اب جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑانا. یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو ابھار رہا ہے اس کے اوپر کہ اب تیاری کر لو. یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے صورت نازل ہوئی ہے, یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے, اور کافروں پر عذاب استحصال کی پہلی قسط بدر کی شکل میں آنے لگی ہے, جن پہ 70 ان کے سردار جو ہیں وہ قتل ہوں گے. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق, یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو اور ان کو قیدی بھی بنا لو, یعنی کچھ قتل ہو جائیں گے اور کچھ میدان جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں گے. یعنی جو اپنا ہتھیار پھینک دیتے تھے نا, پھر ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, ان کو پھر قیدی بنا لیا جاتا تھا, اور پھر کچھ معاوضے کے عوض ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ مسند احمد میں آتا ہے جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال دے کے جان چھڑا لی, اور جو لوگ مال یعنی نہیں رکھتے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے, انہوں نے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور اس کے عوض ان کو آزاد کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں یعنی یہ بھی اجازت ہوگی ان کو قتل بھی کرو, اور جن کو آپ قیدی بنانا چاہتے ہو قیدی بناؤ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, اور اب تمہاری مرضی ہے چاہے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. ذالک, یہ ہے اللہ کا حکم. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مسلمانوں کو, اور ظاہر اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیڈر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دے دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ قیدیوں کو آپ احسان کے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں بغیر فدیہ لیے بھی, اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, یعنی جہاں تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. اب اللہ کا کرنا کیا ہوا, غزوہ بدر کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی کافروں کو, 70 سردار ان کے قتل ہو گئے, 70 کے قریبی قیدی بنا لیے گئے. نبی علیہ السلام نے اسی آیت کے تحت اجتہاد کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. بعض جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے, مسند احمد میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا, الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس پہ پھر سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تم نے کافروں کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا ہے, ان سب کو قتل کرنا تھا, کیونکہ ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے اجتہاد یہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ ظاہر 70 سردار مارے گئے, ان کو شکست فاش ہو گئی ہے. جب اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ابھی تو یہ بیٹل ختم ہوئی ہے, جنگ تو 6-7 سال جاری رہی ہے نا جی, یہ تو بیٹلز تھیں, یعنی جس کو کہتے ہیں میدان جنگ سجے ہیں. پہلے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی ہے, 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی ہے, 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی ہے. یہ مسلسل جنگ تو جاری رہی ہے, حتیٰ کہ جب تک 8 ہجری میں فتح مکہ نہیں ہو گیا. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے, وہ بھی جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی. تو نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا, اس آیت کے تحت اجتہاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں فرمایا کہ تم لوگوں نے جو فدیہ لے کے چھوڑا ہے نا دنیا کے یعنی مال لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ تو قتل کرنا چاہیے تھا. اگر قرآن میں پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم پھر عذاب دیتے تمہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, اسی لیے میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ میرا لیکچر نمبر ہے 88A اور 88B, جس میں نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوا کرتی تھی, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی یہ والا ہوا مسئلہ. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانے سن کر آپ نے اپنی شفقت میں ان کو جانے دیا, اس پہ گرفت آئی. اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بددعا نکل گئی کافروں کے لیے, اس پہ گرفت آئی سورہ آل عمران کے اندر. یہ سارے واقعات اور باقی انبیاء کے بھی واقعات.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات میں نے آلریڈی ریکارڈ کروا دیے ہیں، اس میں نے اس آیت کو کور کیا تھا، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم نے اجتہاد کیا، اس آیت میں تو یہ تھا نا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ یہ غزوہ بدر میں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ وہ کمر ٹوٹی نہیں تھی، اور وہی ہوا کہ وہ جو قیدی چھوڑے وہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے تو عہد لڑنے کے لیے آ گئے۔ اگر وہ مارے جاتے تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے، پیغمبر تو اجتہاد کرتا ہے نا گیون سرکمسٹانسز میں، تو وہ اس آیت کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تم پر گرفت ہوتی، عذاب نازل ہوتا کہ اس آیت کی بنیاد پہ تم نے اجتہاد کر لیا، ادروائز تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ جو قید بھی کیے ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آئے گا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو زیادتیاں کی تھی، ان کو ہجرت میں مجبور کیا تھا، جو قتل و غارت کیا تھا، اب بدلہ لینے کا وقت تھا، تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے، انصاف تو اسی چیز کا نام ہے۔ بہرحال اس آیت کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ صرف نظر فرمایا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو غزوہ بدر عہد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آنے واحد میں سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے، یعنی کافروں کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چیک کرے کہ یہ مسلمان اپنے رب کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا میں جتنی بھی تکلیف آتی ہیں نا وہ آزمائش ہوتی ہے، باقی یہ کہنا کہ وہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے دشمن پہ آئے گا آپ کہیں گے عذاب الہی نازل ہوا ہے، اور آپ پہ آئے گا وہ کہے گا آپ پہ عذاب الہی نازل ہوا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ عذاب کی شکل ہے، بہرحال عذاب الہی بھی ہو تب بھی رحمت ہی ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیف دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو اللہ طرف آتا ہے ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی۔ بظاہر دنیا میں ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے نا کہ مر گئے، بچے یتیم ہو گئے اور بیویاں بیوہ ہو گئیں، لیکن ہمیشہ کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبے تک پہنچائے گا اور ان کے حالات کو سنوار دے گا جنت میں۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کی پہچان پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرا دی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں، ان جنتوں میں وہ داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو جی نماز پڑھیے، دعا کا اثر اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی اپنی نیت بھی ہوگی۔ اگر دعاؤں سے ہی معاملات تل پٹ ہونے ہوتے تو ابو جہل کو نہ ہدایت مل گئی ہوتی، اس کی اپنی کوشش نہیں تھی نا، کوشش ہوتی تو دعا بھی کام کرتی۔ تو پیغمبر کی دعا بھی اسی وقت اثر کرے گی جب کسی کی اپنی نیت بھی ہے بدلنے کی، اس ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مراد اس کے دین کی مدد کرو گے، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر تمہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا جب آپ کمٹمنٹ کے ساتھ گاڈ اورینٹڈ ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فتعسر لہم واضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں اوندھا منہ کر کے گرائے گا، ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں نا، اگر کفر کیا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی اعمال کا بدلہ نہیں ملنے والا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں کافر نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ یہ ملے گا دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی۔ اللہ کے نزدیک بدلہ اسی شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا اور ان کی اطاعت اختیار کی، صرف کلمہ پڑھنے والے مجنون نہیں بلکہ اوبیڈینٹ بھی ہوں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی قرآن پاک کو انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم،
کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی نازل کی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مشرکین عرب سے پہلے بھی کچھ قومیں تھیں جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا. تو یہ لوگ نہ سمجھے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا. اچھا ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ 2/3 قرآن مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے اور 1/3 مدنی ہے. 13 سال تک قرآن پاک میں آیات نازل ہوتی رہی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاؤ گے تم پہ وہی عذاب آ جائے گا جو قوم نوح پہ آیا، قوم لوط پہ آیا. تو 13 سال تک کافر یہ بات سنتے رہے اور پھر انہیں کہنا شروع کر دیا کہ عذاب آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا. ایویں کہانیاں نہیں گلاں نے، اور اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس میں پہلے مسلمانوں کو پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ وہ عذاب پھر قتال کی شکل میں نازل ہونا تھا، غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ احد کی شکل میں. کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسوائی کا مزہ چکھایا. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اہل ایمان کا تو پشت پناہ ہے اللہ. وان الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی پشت پناہ نہیں. لیکن اب مومن ہونا بھی چاہیے نا جی. اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی پشت پناہی نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ والا مومن نہ ہو، واقعی مومن ہو، نام کے ساتھ مومن نہیں، واقعی ایمان لانے کے بعد بات ماننے والا بھی ہو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. اب یہ کفروا سے مراد قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے. نہیں، قرآن حکیم میں کفروا سے مراد انکار کرنے والے ہیں. جو عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے. ہاں، جو عقیدے میں اقرار کرے، عمل میں انکار کرے، ہم اس کو تھوڑا سا بینیفٹ دیتے ہوئے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ عملی کافر ہے مسلمان ہے. جیسے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی نماز ہے. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ کو کروڑوں میں مسلمان ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں مسلمان نہیں ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں؟ 1% بھی نہیں جو پڑھے. 1% سے کم ہے، 1% سے بھی کم. 100 میں 1 بھی نہیں جو نماز پڑھتا ہو. ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے والے شاید 2-2.5% لوگ ہوں، اور وہ بھی اب آہستہ آہستہ پرسنٹیج اور پیچھے جا رہی ہے. تو یہ کافر کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں. صرف وہ لوگ مراد ہیں جو کہ دوسرے باطل مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بعض کھانے پینے میں مصروف ہیں اور وہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے ہیں. اور واقعی نظر آتا ہے ان کی زندگی میں انجوائمنٹ یہی ہے کہ آج فلاں جگہ ڈنر ہے، آج فلاں جگہ لنچ ہے، اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں واقعی. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جانور اور انسان میں فرق جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے. کھانا وہ بھی کھاتا ہے، کھانا انسان بھی کھاتا ہے. اصل فرق ہے عقل کا جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. خوراک ڈیفرنٹ ہے نا. وہ بکری گھاس کھا لیتی ہے، جو ہے وہ گوشت کھا لیتا ہے. شیر، انسان جو ہے وہ گھاس بھی کھا لیتا ہے، گوشت بھی کھا لیتا ہے، پکا کے کھاتا ہے. ادروائز کھاتا تو یہی چیزیں ہیں نا. سبزی بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، دونوں چیزیں کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، لیکن آخر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، اور کئی بستیاں تھیں جو قوت میں مکے والوں سے بھی زیادہ تھیں. مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا. یعنی اہل مکہ نے مجبور کیا نا مدینے میں آنے. ان سے مضبوط لوگ تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا نبیوں کی نافرمانی کے سبب.